پھیلتی چلی جاتی ہے تو اس طرح سے آدمی پریشان سے پریشان ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایسی صورت میں آدمی کو کیا کرنا چاہیے اور اس تکلیف کے سلسلے میں اپنے ذہن کو کس طرح سے صحیح بنانا چاہیے؟ نمبر 1، مصیبت میں مصیبت کے اجر پر نگاہ رکھنا۔ بیماری کے دور میں آدمی یہ جانے کہ اللہ کے ہاں بیماری پر ثواب ملتا ہے، جتنی تکلیف بیماری میں ہوتی ہے اس پر اتنا ثواب ملتا ہے، یعنی اللہ کے ہاں اجر تکلیف کے بالمقابل ہوتا ہے، جتنی بڑی تکلیف اتنا بڑا اجر۔ تو یہ پیسو اجر ہے ایک دم، یعنی آپ نے کچھ کیا نہیں لیکن اجر آپ کو آ رہا ہے۔ جیسے آپ بزنس میں کچھ پیسہ ڈال دیں، آپ کرتے کچھ نہیں ہیں لیکن چونکہ آپ نے پیسہ ڈالا ہوا ہے ہر مہینہ آپ کو برابر پروفٹس آتے رہتے ہیں۔ تو بیماری اور جو بھی پریشانی آدمی کو آتی ہے وہ ایسے جیسے ایک آدمی نے کچھ انویسٹ کیا اور اس کو ثواب ملتا رہے گا، وہ اس کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن صرف وہ بیمار ہے اور شکایت نہیں کرتا ہے تو آدمی کی اس بیماری میں بھی اس کے لیے اجر کا کاؤنٹر شروع ہو جاتا ہے۔ یہ سویا ہوا ہے، بیمار ہے، سویا ہوا ہے، لیکن اس کا اجر چل رہا ہے، اللہ کے ہاں وہ ثواب حاصل کر رہا ہے۔ وہ اپنے کام کاج میں ہے، وہ مسجد میں ہے، وہ دکان میں ہے، مکان میں ہے، لیکن چونکہ وہ بیمار ہے اور شکایت نہیں کر رہا ہے، صبر کر رہا ہے، اللہ سے حسن ظن رکھے ہوئے ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے ہاں ثواب چلتا رہتا ہے۔ تو یہ اللہ کے ہاں اجر کا ایک بہت آسان طریقہ ہوتا ہے کہ دنیا میں تکلیفیں بھی بندے پر آئیں۔ اگر آدمی کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ میں بستر پر پڑا ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا، لیکن میری اس بیماری میں میرا ثواب چل رہا ہے، میں کچھ نہیں کر رہا ہوں، نہ میں حج کو جا رہا ہوں، نہ میں مسجد کی طرف جا رہا ہوں، میں بستر پہ پڑا ہوں، لیکن میں اللہ سے راضی ہوں، میں اللہ کی شکایت نہیں کر رہا ہوں، تو اس انسان کا اجر جاری رہتا ہے۔ اور یہ تصور کہ میرا اجر ہر سیکنڈ جاری ہے، یہ آدمی کے لیے خوشی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اگر کسی آدمی کو بیمار ہے، چھٹی پہ ہے، لیو پہ ہے، اور اس کو یہ معلوم پڑ جائے ہر منٹ $2 میرے اکاؤنٹ میں آ رہے ہیں، کتنی بڑی لیو لے گا وہ؟ آدمی سوچے گا جب ایسے ہی مل رہا ہے تو آرام سے پڑے رہو، کیا مسئلہ ہے؟ لیکن بخار ہے نا، آ رہے رہنے دو، پیسہ تو آ رہا نا اپنا، کہیں جا رہا نہیں پیسہ۔ اگر اجر آدمی کو واقعی اس کی نگاہ میں اجر کی قیمت ہے تو آدمی کو محسوس ہوگا کہ اللہ کے ہاں بیماری پر اجر کتنی بڑی نعمت ہے۔ وہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر کچھ کیے ایمان والوں کو تکلیف پر بھی ثواب اور اجر عطا کرتا ہے۔ اللہ دینا چاہے تو کیسے بھی دیتا ہے۔ ایک حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کئی قسم کی تکلیفیں ہوتی ہیں، ان تکلیفوں میں بیماری بھی ایک تکلیف ہے، اور اس پر ثواب کیسے ملتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما یصیب المسلم، ما یصیب اصاب یصیب، کسی کو تکلیف پہنچنا، ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن ولا اذن ولا غم حتى الشوكة يشاكها الا كفر الله بها من خطاياه۔ پوری لسٹ ہے، کہاں کہاں آپ کو اجر ملنے والا ہے۔ دیکھیے، ما یصیب المسلم، مسلمان کو جو بھی مصیبت پہنچتی ہے، کون کون سی مصیبت؟ نصب، تھکن پہ بھی ثواب ہے، ولا وصب، اور کوئی ایسی تکلیف جو چمٹی ہوئی ہو، ولا ہم، کوئی فکر، ولا حزن، کوئی غم، ولا اذن، کوئی دکھ درد، ولا غم، اور ایسا دکھ جو آدمی کے دل سے چمٹا ہوا ہو، حتی الشوکۃ یشاکھها، یہاں تک کہ ایک کانٹا اس کو چبھتا ہے۔ آپ چل رہے راستے سے، آپ کے پاؤں میں کانٹا چبھ گیا، الا کفر اللہ بها من خطایا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ بیٹھے بیٹھے آدمی کو فکر ہو گئی کہ کل کے لیے کیا، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اس پر بھی اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ آدمی جیب میں ہاتھ ڈال دے چابی ڈھونڈنے کے لیے، ارے چابی گھر پہ بھولا تو نہیں، یا کھو تو نہیں گئی، فکر پیدا ہوئی، اس فکر پر بھی اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ چھوٹی سے چھوٹی فکر، چھوٹے سے چھوٹا غم جو آدمی کو پیش آتا ہے، اس پر بھی اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اگر آدمی کی تکلیفوں میں اس کی نگاہ اس پر ہو کہ جو بھی پریشانی 24 گھنٹے میں مجھ کو آتی ہے، اس کے بدلے میرے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں،
اگر اس پر نگاہ رہے آدمی کے تو آدمی کو احساس ہوگا کہ میں پاک صاف ہوتا چلا جا رہا ہوں، میں کچھ کر رہا تو نہیں، جو ریگولر روٹین کے کام ہیں، نماز پڑھنا، ذکر کرنا، تلاوت کرنا، وہ تو کر رہا ہوں، لیکن یہ بھی بونس ہے کہ جو بھی دن بھر میں تکلیفیں آ رہی ہیں ان پر گناہ معاف ہوتے جا رہے ہیں۔ تو تکلیف میں، بیماری میں اگر بستر پر بھی آدمی پڑا ہے، اگر اس کے ذہن میں یہ بات آئے کہ میری ہر کراہ پر، جو بھی میں کراہ رہا ہوں، تکلیف میں تکلیف ہو رہی ہے، دکھ ہو رہا ہے، درد ہو رہا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اگر یہ ذہن میں آدمی کے آئے تو آدمی کو تکلیف میں دھاڑس اور آدمی کو راحت ملتی ہے۔ تو یہ بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مصیبت میں، اجر پر، بیماری میں، تکلیف کے اجر پر اگر آدمی نگاہ رکھے تکلیف ہلکی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے دوسری حدیث یہ بتاتی ہے کہ